ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئی ویزا سہولت دینے پر غور شروع۔ تحریک انصاف کی حکومت قومی آمدنی میں اضافے کے لیے کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں جہاں ایک طرف نت نئے ٹیکسز کا نفاذ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب کرپشن اور منی لانڈرنگ کا پیسہ بھی واپس لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قومی آمدنی بڑھانے کی خاطر ہی حکومت نے ایک نئے اقدام پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے 55 ممالک کے شہریوں کو ویزا فری انٹری یا ویزا آن ارائیول کی سہولت دینے کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاحت کو عروج تک لے جانے کے لیے خصوصی پالیسی تشکیل دے کر آئندہ ماہ منظوری کے لیے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر اس کی منظوری دے دی گئی تو پھر تحریک انصاف کی وفاقی حکومت ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے 55 ممالک کے شہریوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دے گی۔ عبدالرزاق داؤد نے برٹش ایئر ویز کی 10 سال بعد پاکستان میں واپسی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے باعث بھی پاکستان میں سیاحت کو فروغ ملے گا۔ عبدالرزاق نے مزید کہا کہ ہمارے برطانیہ سے تاریخی تعلقات ہیں اور برٹش ایئر ویز کی پاکستان پروازوں کی بحالی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ برٹش ایئر ویز کی پاکستان آمد باقی برطانوی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ سے شہر تک میٹرو منصوبے کی جلد تکمیل کے بارے میں وزیر اعظم کے نوٹس میں لایا جائے گا۔ ایئرپورٹ سے شہر تک مناسب ٹرانسپورٹ نظام پر کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے برٹش ایئر ویز کو پاکستان واپس لانے اور فلائٹس کا 10 سال پہلے بند کیا جانے والا سلسلہ دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دنیا کی مشہور ایئر لائن برٹش ایئر ویز نے دوبارہ پاکستان سے پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برٹش ایئر ویز کی پروازوں کی بحالی سے پاکستان پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آنے کے حوالے سے اب تک مثبت خبریں سامنے آئی ہیں، اور دوسری جانب پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پرواز آپریشن بحال کرنے پر برٹش ایئر ویز کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں آگے جانا ہے۔ پاکستان میں امن و استحکام آ رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ قوم اور سیکیورٹی فورسز کی امن و استحکام کے لیے دہائیوں سے جاری لمبی کوششیں رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین، اردو پوائنٹ کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔